جب بھی کسی فقیر، درویش، صوفی یا اللہ والے کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو نفس پہ بڑا کنٹرول ہے. تو یہ لفظ نفس جو ہے اس کے بارے میں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اس کو جو نفس مار دیتا ہے، جو اس پہ کنٹرول کر دیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے یہی انسان کا دشمن ہے. یہ نفس یہ ہے جو صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ نفس جو ہے وہی انسان کو پلید کرتا ہے. تو کیا آج تک کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہ نفس ہے کیا؟ حالانکہ قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ کل نفس ذائق، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج اس لیکچر میں ہم یہ کوشش کریں گے اس لفظ کو سمجھیں، کیونکہ مروجہ جو باتیں چل رہی ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہے، سنتے آئے ہیں بچپن سے، لیکن اس کے پیچھے کی کیا حقیقت ہے اس کو آج دیکھ لیتے ہیں. نفس جو لفظ ہے یہ لفظ نفسیات سے نکلا ہے. نفسیات، سائیکالوجی، انگریزی میں اس کو سائیکالوجی بھی کہیں گے. اب نفس انسان میں ہے کیا، کہاں پہ ہوتا ہے، کس طریقے کا یہ چیز، یہ کیا بلا ہے. اب آپ کی جو ٹوٹل نفسیات ہیں یہ ایکچولی نفس ہے، کیونکہ برین جو ہے یہ پورے باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. اب آپ کا جو برین ہے جو یہ سگنل بھیج رہا ہے پورے باڈی کو اور یہ پورا کنٹرول کیا ہوا ہے، جسے ہم سینٹرل پروسیس سی پی یو آپ کا بنا ہوا ہے دماغ، ایکچولی یہ نفس ہے. اب یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، جسے ہم سینسز کہتے ہیں، آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، کان جو سن رہے ہیں، ناک جو سمیل کر رہا ہے، جو کچھ سونگھنے کا عمل ہے، زبان سے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، ہاتھ سے آپ ٹچ کرتے ہیں، یہ سارے سینسز ہیں. اب اس کے علاوہ جو آپ کے اندر ہارمونس ریلیز ہو رہے ہیں، کسی بھی قسم کے، میل ہارمون، فیمیل ہارمون، ہیپی ہارمون، اسٹریس، کورٹیزول، یہ سارے ہارمون جو ہیں، سیکشول ہارمون، یہ بھی آپ کو، کیونکہ ٹیسٹ جو ہے یہ بھی ہارمون ہے ایک، تو یہ سب چیزیں کس سے وابستہ ہے؟ نفس سے. اب نفس کا مطلب یہاں پہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ کی بات ہے، جو میل ریپروڈکٹیو جو آرگن ہے اس کو بھی نفس کہا جاتا ہے. نفس کے بارے میں جب آپ حکیم کے پاس جائیں گے تو وہ نفس کہیں گے کہ یہ میل ریپروڈکٹیو جو آرگن ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اور قرآن میں آئے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو اصل نفس یہی ہے کہ جب آپ سینسز میں ہیں، کیونکہ موت جب آتی ہے، سوچیں موت جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ ایک جسم ہے، روح ہے اور نفس ہے. روح جو ہے وہ اللہ کی ہے، وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی، پرواز ہو گئی. جسم جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے. قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا تو وہ مٹی کے ساتھ مل جائے گا. ہاں، سینس جو ہے وہ مر جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اصل نفس اسی کو کہتے ہیں. اب نفس کو مارنا، یہ جو صوفیہ میں کہتے ہیں نفس کو مارنا، ایکچولی کرنا کیا ہے؟ جو تزکیہ نفس جو بار بار بتایا جاتا ہے، جو قرآن میں بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی خواہشات جو ہیں ان پہ کنٹرول کرنا ہے. انسان جب تک زندہ ہے خواہش تو رہیں گی، یہ تو امپاسبل ہے کہ انسان خواہش کے بغیر چلے. وہ پھر نفسیاتی کیس ہو جائے گا، وہ الگ چیز ہو گئی. اس کو ہم، کیونکہ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں اس میں ہم کوئی بھی آسمانی بات نہیں کریں گے کہ بس وہ نفسیاتی خواہش ختم ہو گئی، جنگل میں جا کے بیٹھ گیا اور یہی صوفیزم ہے. نہیں، صوفیزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہے. اب کس چیز پہ کنٹرول رکھیں؟ آپ کے جو بھی سینسز ہیں ان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. ہر چیز بیلنس ہونی چاہیے. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں تو دنیا کو دیکھیں. اللہ کہتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان، یہ اس میں جو چیزیں ہیں، ان سب کو، یہ سب نشانیاں ہیں آپ کے لیے. قرآن میں یہ آیا، یہ سب نشانیاں ہیں، ان سے آپ کو سیکھنا پڑے گا. تو ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سب چیزیں اپنے یہ سمجھیں کہ بالکل بیلنس میں چل رہی ہیں. جو ان کو
کہا گیا ہے وہ اللہ کے تابع ہے اور وہ بیلنس میں ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو بھی بیلنس میں رکھیں گے تو پریشانی نہیں ہوگی، نہ دین میں نہ دنیا میں. آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے ہر حوالے سے. کھانا پینا بالکل میں آپ کو یہ بتانا چلا ہوں کہ نفس پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے. نمبر 1 جیسے میں نے کہا کہ زبان کا بھی ٹیسٹ ہے، یہ بھی ایک نفس ہے. تو آپ کو کھانے پینے پہ کنٹرول کرنا ہے، آپ کو سننے میں بھی کنٹرول کرنا ہے، غلط بات نہ سنیں، ٹھیک ہے. دیکھنے میں آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ کچھ مطلب ایسی چیزیں نہ دیکھیں جو بری ہوں. بالکل اسی طرح جو بھی آپ کے خواہشات ہیں ان پہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے. کچھ چیزوں پہ آپ کو ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، کچھ چیزوں پہ آپ کو ایک لمٹ پہ چلنا ہے. تو یہ ایکچولی نفس پہ کنٹرول ہے. نفس پہ کنٹرول یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیکس پہ کنٹرول کر لیا، آپ اب سیکسول پریکٹس نہیں کریں گے، یہ بات نہیں ہے. یہ سیکس بالکل اسی طرح ہے جیسے کھانا پینا ہے، جسم کی ایک نیڈ ہے، اور جب تک آپ کے اندر ہارمون رہیں گے آپ میں یہ چیز چلتی رہے گی، اس کو آپ روک ہی نہیں سکتے. یہ جو بھی آپ کو بتاتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے. آپ اس میں اس طرف نہ چلے جائیں کہ نفس کو مطلب آپ کو مارنے کا مقصد ہے کہ آپ سیکس کو مار رہے ہیں. نہیں، نفس کو مارنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو جو بھی آپ کے نفسیات میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں ان پہ کنٹرول کرنا ہے بس. جب آپ ان پہ کنٹرول کر لیں گے، یہ پریکٹس ہوتی ہے، سلولی ہو جائے گی. آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بڑے اطمینان سے اور بالکل جس طریقے سے چلنی چاہیے قرآن کے مطابق ویسے ہی چلے گی. آپ میں وہ جو لالچ کا عنصر ہے، وہ جو خواہشات اور لالچ، یہ سارے عنصر خود بخود وہ دبتے جائیں گے، اور آپ اس پہ آپ کا ایمان اور آپ کا جو یہ سمجھیں کہ جیسے آپ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو شیطان ہے جو آپ پہ حملہ کر کے آپ کے اندر جو خواہشات پیدا کرتا ہے. اصل تو ہمارا دشمن، کھلا دشمن تو شیطان ہے. وہ شیطان کیا کرتا ہے، وہ آپ کے اندر میں ہی ہے، وہ آپ کو یہ ساری چیزیں نفسیاتی جو خواہشات ہیں اس کو بڑھاتا جائے گا. اور جیسے جیسے آپ اس کے اپنے نفس کے جو خواہشوں کے غلام ہوتے جائیں گے، وہ آپ سے غلط کام کرواتا رہے گا. سمپل سا فارمولہ ہے. آپ اپنے نفسیاتی خواہشوں کو جتنا کم کر سکتے ہیں کم کریں، آپ درویش بن جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہو کہ درویش بن جائیں اور اللہ والوں میں سے آپ ہو جائیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے جو خواہشات ہیں ان پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے. تو یہ نفس اور کوئی چیز کسی بلا کا نام نہیں ہے، یہ صرف اسی چیز کا نام ہے جو میں نے بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن میں جب آیا ہے کہ ہر نفس کو موت آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے سینسز بھی مریں گے. انسان جب مرتا ہے تو سینس ہی اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو اس پہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور آپ درویش اور ولی اللہ بن سکتے ہیں.